برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اولاً آپ تمامی احباب اہل سنت کی خدمت میں ماہ ربیع النور شریف کی آمد پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ماہ مقدس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب ایمان والوں کو مالا مال فرمائیں اور با ادب سرکار مدینہ علیہ السلام کی میلاد اور جلوس نکالنے والا بنائے۔ حضرات گرامی، اس ماہ مقدس، ماہ محتشم، ماہ محترم، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہے اور وہ پیارا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، جس مہینے کو ہمارے آقا نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت سے نسبت حاصل ہے۔ اسی ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو
عامۃ الفیل میں واقع فیل کے واقع ہونے کے 55 دن کے بعد، آفٹر 55 ڈیز، 55 دن کے بعد ہمارے آقا صبح صادق کے وقت اس دانہ گیتی پر تشریف لائے۔ وہ صبح صادق کی مبارک ساعت، جس ساعت پر امام عشق و محبت نے لاکھوں سلام بھیجے ہیں اور یوں عرض کیا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک دن پر لاکھوں سلام ہے، اس مبارک ساعت پر، اس مبارک گھڑی پر لاکھوں سلام ہے، اس مبارک دن پر لاکھوں سلام ہے، اس مبارک ماہ پر لاکھوں سلام ہے، اور جس ذات کی آمد ہوئی ہے اس ذات پر کروڑوں کروڑ سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اس زمانے کو عامۃ الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی کا زمانہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام کہ دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے سرزمین مکہ پر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، اس نے اپنے ملک یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا، اور اس کی نیت، اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے لوگ کہیں اور عبادت کے لیے نہ جائیں، بلکہ وہ میرے بنائے گرجا گھر میں آئیں اور یہاں عبادت کریں۔ چنانچہ بہت پیسہ لگا کر، بہت محنت سے اس نے بہت عالیشان ایک گرجا بنا دیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ وہاں آ کر عبادت کریں۔ چنانچہ عرب کے رہنے والے کچھ لوگ وہاں گئے تھے، اس میں سے کسی نے وہاں غلاظت کر دی، پاخانہ کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ملی تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ جب تک خانہ کعبہ روئے زمین پر باقی رہے گا، لوگ میرے گرجا میں نہیں آئیں گے۔ اگر خانہ کعبہ باقی رہا تو میرا گرجا کبھی بھی عبادت کا مرکز نہیں بن سکتا ہے، لہذا پہلے میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس میں اس نے ہاتھیوں کو شامل کیا، اور اہل عرب کے لیے ہاتھی بالکل نئی چیز تھی۔ اہل عرب نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ عزیزان گرامی، چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑی فوج لے کر وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور اس نے حرم کعبہ کے پاس پڑاؤ کیا۔ اور اس وقت ہمارے سرکار کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور کلید بردار تھے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی آپ ہی کے پاس تھی، آپ وہاں کے متولی تھے۔ چنانچہ ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ گرفتار کر لیے، تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے اور اس سے بات چیت کیا اور اس سے اپنے اونٹوں کی رہائی کی بات کی۔ تو ابرہا ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بہت حیثیت والا سمجھ رہا تھا، میں آپ کو بہت عزت والا سمجھ رہا تھا،
میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک سردار ہیں، آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ اس کے کلید بردار ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اس کی حفاظت کی بات کرنے کے بجائے، اس کے متعلق کچھ بات کرنے کے بجائے آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، اپنے اونٹوں کو رہا کرانے کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ابرہہ نامی اس بادشاہ سے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اونٹ میرے ہیں، تو ان کی رہائی کے لیے میں بات کرنے آیا ہوں، اور جس گھر کو توڑنے کی تو بات کر رہا ہے وہ گھر اللہ کا ہے، وہ گھر اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا۔ لہذا جو میرے اونٹ ہے میرے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے اونٹوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر کے آئے اور وہاں پر جو لوگ مقیم تھے خانہ کعبہ کے پاس، ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، بہت بڑی آفت آنے والی ہے، بہت بڑی یہاں پر جنگ ہونے والی ہے، چنانچہ تم فوراً اپنے اپنے گھروں کو خالی کرو اور پہاڑیوں کے پیچھے جا کر تم اپنے خیمے گاڑ لو۔ حضرات محترم، انہی تمام اس جگہ سے ہجرت کرنے والوں میں ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، جن کا نام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہیں۔ میرے آقا اس وقت اپنی ماں کے، اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، چنانچہ فوراً ہی حضرت عبد المطلب کے کہنے پر خانہ کعبہ کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگوں نے وہاں سے اپنا مقام منتقل کیا، اور انتقال کرتے ہوئے انہوں نے پہاڑیوں کے پیچھے اپنا بسیرا بسا لیا۔ اور جب یہ ابرہہ نامی بادشاہ جب ہاتھیوں والی فوج لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، حضرات محترم، تو آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے، جب 30واں پارہ پڑھیں گے، اور جب 30ویں پارے میں جو آخری کی 10 صورتیں ہیں اس میں سے دوسری سورت جو ہے جس کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے، جب آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو آپ کو اس واقعے کی تمام تر تفصیل اس کے اندر مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا معاملہ کیا؟ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک بات قابل غور ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، اور اللہ تعالی فرما رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ سبحان اللہ۔ دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے یہ فرما کر ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ میرا محبوب موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہنے والا ہے۔ ہر چیز اس کی نظر کے سامنے ہے، ہر بات اس کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس چیز کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے بتا دیا، آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا۔ اب اسی کا نتیجہ میرے امام نے یوں نکالا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم ترى، اگر نبی موجود نہ ہوتے
اور اگر نبی نہ دیکھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ الم ترا نہیں فرماتا بلکہ فرماتا الم سمعتا، کیا تم نے نہ سنا؟ سنا نہیں، دیکھا۔ سبحان اللہ۔ محبوب آپ موجود تو تھے، محبوب آپ موجود تو تھے اور آپ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ماں کے شکم میں تھے لیکن آپ دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہر آفاق کتاب میں یہ ذکر فرمایا ہے، الولایت ظل النبوہ، ولایت نبوت کو سمجھاتی ہے، ولایت نبوت کو بتلاتی ہے، ولایت کے ذریعے سے نبی کی شان سمجھ میں آتی ہے، واقع فیل ہو رہا ہے، نبی مادر شکم میں ہے اور رب فرما رہا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ حضرات اب غوث پاک کی ولایت سے نبی کی شان کیسے سمجھو گے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی امی سے کہا تھا، امی جان یاد کیجئے میں آپ کے پیٹ میں تھا اور آپ نانا جان کے سیب کے باغیچے میں ٹہل رہی تھی اور آپ ایک سیب کو توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ اونچا کرتی ہے، اچانک آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ کہا ہاں مجھے تکلیف ہوئی تھی، کہا امی جان وہ میری ہی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی کہ آپ جس سیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی اسی سیب کے پاس ایک زہریلا سانپ تھا جو آپ کو ڈس لیتا، آپ کو کاٹ لیتا، آپ کو وہ سانپ تکلیف نہ دے، میں نے پیٹ میں کروٹ لے کر آپ کے ہاتھ کو نیچے کروا لیا۔ حضرات محترم اب سمجھو کہ ادھر غوث پاک ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اس ڈالی پر سانپ ہے اور وہ زہریلا ہے اور وہ آپ کی والدہ کو کاٹنے والا ہے، یہ غوث کی ولایت جان رہی ہے۔ تو حضرات محترم جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو سوچو رسول اعظم کی شان کیا ہوگی، رسول اعظم کی شان کیا ہوگی۔ تبھی تو کہا کہنے والے نے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، کیف فعل، رب نے کیا کیا، اصحاب الفیل، ان ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ جب وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالی نے نہ حضرت جبریل امین کو بھیجا، نہ حضرت اسرافیل کو، نہ حضرت اسرائیل کو، نہ حضرت میکائیل کو، نہ کسی اور ملائکہ، نہ کسی فرشتے کو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو ان ہاتھی والوں کی فوج سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا طیرن ابابیل، ان پر پرندے بھیجے، ان پر پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے۔ اور کیسے بھیجے؟ بحجارہ، کنکریوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بحجارہ، کنکریوں کے ساتھ۔ طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہا اے ابابیل فلاں وادی میں جاؤ اور ان کنکریوں کو اٹھاؤ اور ان ہاتھی والوں پر ڈال دو، ان ہاتھی والوں پر وہ کنکریاں ڈال دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ سبحان اللہ۔ پرندوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وادی کی بات کر رہا ہے، پرندوں کو پتا ہے
اللہ تعالیٰ کن کنکریوں کی بات کر رہا ہے؟ پرندوں کو پتا ہے کہ ہاتھی والوں کی فوج کہاں ہے، پرندوں کو پتا ہے کہ وہ کس پر گرانی ہے، یہ سب علم ہے، یہ سب علم ہے۔ تو ذرا سوچو، جب اللہ نے پرندوں کو علم دیا ہے تو اپنے محبوب کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اپنے محبوب کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ حضرات، وہ پرندے اس وادی میں گئے جس وادی کی بات اللہ نے فرمائی، جس کی نشاندہی رب نے کر دی، وہاں گئے، کنکریاں اٹھائے اور ہاتھی والوں کے سروں پر سوار ہو کر انہوں نے جب کنکریاں پھینکنا شروع کی، ان پر گرانا شروع کی، جو ہی کنکری ہاتھی والوں پر گرتی تو ہاتھی والے کو وہ بیچ میں سے چیرتی ہوئی جب ہاتھی کے اندر داخل ہوتی تو ہاتھی کے اتنے بھاری بھرکم جسم کو اس کے پرخچے ہوا میں اڑا دیتی اور ایسے کر دیتی کہ جب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوا میں بکھر جاتا ہے، اسی مانند ان کا جسم ہوا میں بکھر گیا، اسی طرح ان کا جسم پھٹ کر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو یہ تھا واقع فیل کا پس منظر جو میرے آقا کی ولادت سے 55 دن پہلے رونما ہوا تھا، اور اس واقع فیل کے 55 دن کے بعد ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کو یعنی کہ 20 یا 22 اپریل 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت یعنی 4:44 پر 4:44 پر 4 پھر 4 پھر = 12۔ سبحان اللہ۔ صبح 4:44 پر جس کو صبح صادق کا وقت کہا گیا، وہ مبارک ساعت، وہ مبارک گھڑی، جس مبارک ساعت پر میرے امام لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس مبارک وقت میں میرے آقا کی اس شان سے آمد ہوئی کہ آپ سے قبل اور آپ کے بعد آج تک نہ کوئی ایسا پیدا کیا گیا نہ پیدا کیا جائے گا، کوئی نہیں۔ جب نبیوں اور رسولوں میں ان کی مثال نہیں تو غلاموں میں کہاں سے ہوگی؟ جب انبیاء اور مرسلین میں ان کی مثل نہیں تو غلاموں میں کہاں سے ہوگی؟ تو حضرات، اللہ نے ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا اپنے محبوب کی آمد پر کہ پوری دنیا میں سرسبز و شاداب جو ہے پھیلا دی گئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی آمد پر 70,000 فرشتوں کی جماعت کو روانہ کیا۔ یہ نبی کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا گیا،
سبحان اللہ. یہ نبی کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا گیا. جلوس ملائکہ نے نکالا اور جلوس نکلوانے والی ذات اللہ کی. اللہ کا حکم ہوا تبھی تو ملائکہ نکلے. اور 1 2 4 نہیں، 10 15 12 نہیں، پورے 70,000. پورے 70,000 ملائکہ نبی کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب میرے آقا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ مبارکہ، جو یہ مدینہ منورہ ہے، کیا ہے یہ؟ منورہ ہے، روشن. اس کو روشن کس نے کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ تاریخ حجاز پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینے کا نام مدینہ نہیں بلکہ یثرب ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنا قافلہ گزارنے کو بھی تیار نہ تھے. دور دراز سے جو لوگ حمل و نقل کیا کرتے تھے تو وایا یثرب بھی وہ کراس نہیں کرتے تھے بلکہ بہت دور سے کٹ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یثرب کو یثرب اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بیماریوں کی جگہ تھی، وہ تکلیف کی جگہ تھی. وہاں وبائی امراض بہت جلدی پھیلتے تھے اور سانپ بچھو بکثرت پائے جاتے تھے. وہاں لوگوں کی جان کو بڑا جوخم تھا. تو اس طرح سے یہ علاقہ بدنام تھا. یہ علاقہ بدنام تھا اور لوگ وہاں پر گزرنے کو، ٹھہرنا تو دور کی بات، وہاں جا کر تجارت کرنا تو دور کی بات، وہاں ٹھہرنے کو بھی، وہاں سے گزرنے کو بھی وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے. یہ تھی جو ہے تاریخ یہ یثرب کی حضرات محترم. لیکن جب میرے آقا کی آمد ہوئی، جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو کل تک جو جگہ تکلیف والی تھی وہ شفا والی ہو گئی. کل تک جو جگہ زحمت والی تھی وہ رحمت والی ہو گئی. آج جتنے بھی عازمین حج جہاں جو ہے جاتے ہیں حج کو، تو حضرات ان سے آپ پوچھنا کہ آپ کو زیادہ راحت، زیادہ اطمینان و سکون کہاں محسوس ہوا، تو وہ یہی جواب دیتے نظر آئیں گے کہ بھائی صاحب ہم جب مدینے پہنچے ہیں ہمارا دل مطمئن ہوا ہے. جب ہم مدینے پہنچے ہیں ہم کو راحت و سکون اور اطمینان ملا ہے. حضرات محترم، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں تھے، ہم مکہ المکرمہ میں تھے، لیکن وہاں دل گھبراتا تھا، وہاں جی گھبراتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر رب کا جلال ہے اور مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کا جمال ہے. مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کا جمال ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جانے کے لیے ہر عاشق تڑپتا اور مچلتا ہے. اور امام اہل سنت کی زبان میں یہی کہتا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضرت اعلیٰ حضرت حضرت حضور شہباز دکن. عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو جگہ زحمت والی تھی اس جگہ کو رحمت والی بنائی میرے آقا نے. جو جگہ کل تک بیماریوں کا گھر تھا
آج وہیں سے خاک شفا بٹ رہی ہے، آج وہیں سے خاک شفا بٹ رہی ہے، نسیم صبا وہاں سے چل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات، کل تک وہاں جانے سے لوگ گھبراتے تھے، آج وہاں جانے کو تڑپ رہے ہیں، آج وہاں جانے کو تڑپ رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اور کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، تو ہی جانب مدینہ۔ عزیزان گرامی، تو جو جگہ زحمتوں والی تھی اس کو رحمتوں والی بنائی میرے آقا نے۔ تو میرے آقا مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور میرے آقا کے آنے سے پہلے ہی یہاں اسلام پہنچ چکا ہے، یہاں اسلام پہنچ چکا ہے، بلکہ بہت سارے گھروں میں پھیل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو وہ ایسا مبارک سفر ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت ابو بکر نے اپنی محبتوں، اپنی عقیدت اور اپنی غلامی کا ایسا بھرپور ثبوت فراہم کیا، ہائے ہائے سبحان اللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ہمراہ چل رہے تھے، تو چلنے کا یہ انداز تھا کہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ تو جب پوچھا میرے آقا نے ابو بکر ایسا کیوں چل رہے ہو، تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر جب آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کہ دشمن تعاقب کر رہا ہے، کہیں آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے، تو آقا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آقا میری جان پہلے آپ پر قربان ہو، اس غلام کی تو عین یہی تمنا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ سمجھو پیارے، عاشق کون ہوتا ہے اور عشق کیسا ہوتا ہے؟ عاشق صرف کھیر پوریاں کھانے والے کو نہیں بولتے، عاشق کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آگے سے حملے کا خدشہ ہوتا ہے، آگے ہو جاتا ہوں، پھر دائیں طرف سے خدشہ ہوتا ہے، دائیں طرف آ جاتا ہوں، بائیں کی طرف سے خدشہ ہوتا ہے، بائیں طرف آتا ہوں۔ اور ایک جگہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، دشمن ہمارے تعاقب میں ہے، اور اب ہم ریت پہ سے چل کے جانے والے ہیں، اگر ہم دو لوگ چلیں گے تو ریت پر 4 قدم کے نشان پڑیں گے، 4 پیر کے نشان آئیں گے، تو دشمن کو ہمارا پتہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ تو آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، تاکہ ریت پر صرف 2 ہی قدم کے نشان آئیں، 2 ہی پیر کے نشان آئیں، اور دشمن کو سمجھنے میں دشواری ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ ان سے دور ہٹ جائیں۔ نبی کو یہ مشورہ پسند آیا، اور میرے آقا حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ وہ نیکی ہے نبی کو اپنے کاندھوں پر سوار کرانے والی. یہ وہ نیکی ہے جو نیکی ایسی بھاری ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا سے اچانک پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ سبحان اللہ. یہ سوال غیب سے تعلق رکھتا ہے. اور پھر سوال پہ غور کرو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ نہیں فرما رہی, یہ عرض نہیں کر رہی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ صحابہ کا لفظ نہیں ہے. کیا آپ کی امتی میں, کیا آپ کے امت میں, امت اب جو قیامت تک پیدا ہوگی وہ سب امت محمدیہ کہلائے گی. اب کس کے کیا عمل ہے, کس کی کیا نیکیاں ہیں, بولو یہ بات غیب کی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے فجر پڑھی, کیا آپ جانتے ہو؟ کیا آپ نے پڑھی, کیا میں جانتا ہوں؟ بولو یہ پوشیدہ کی بات ہے. تو حضرات محترم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے امتی میں, کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ تو میرے آقا نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا, ہاں عائشہ وہ عمر ہے, وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. پتا چلا آسمان میں تارے کتنے ہیں یہ بھی نبی کو خبر ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن آج تک یہ نہیں پتا سکی کہ تارے کتنے ہیں آسمان میں. سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے, سائنس قاصر آ جاتی ہے. تو پتا چلا جہاں سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے, جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے میرے نبی کا علم شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, سائنس قاصر ہے یہ بتانے سے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں, لیکن نبی کو خبر ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا نے جواب دیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. تو جیسے ہی خلاف توقع, یہ جواب اما عائشہ کے لیے خلاف توقع تھا, یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ابا سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آئے گا, لیکن نبی نے میرے ابا ابو بکر کا نام نہ لے کر کے عمر ابن خطاب کا نام لیا. تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی, پھر میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں, میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں. تو میرے آقا نے سمجھ لیا کہ عائشہ کیا سننا چاہتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم اپنے والد کے بارے میں سوچتی ہو, سنو عائشہ تمہارے والد کی ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور عمر کی آسمان کے تاروں کے برابر کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو تمہارے والد کی وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جائیں گی. اور جانتی ہو عائشہ وہ ایک نیکی تمہارے باپ نے ہجرت کی رات کمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک نیکی تمہارے باپ نے ہجرت کی رات کمائی ہے. بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں تو دوستوں اور بزرگوں صحابہ کرام جو انصار صحابہ کہلاتے ہیں,
مدینہ شریف کے صحابہ کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے. تو وہ انصار صحابہ سراپا انتظار بن کر نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تم کتب احادیث پڑھو اور سیرت کی کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ انصار صحابہ جو مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، جب انہیں نبی کی آمد کی خبر ملی تو ان انصار صحابہ نے نہ صرف اپنے مکانوں کو بلکہ اپنی بستی کو بھی دلہن کی طرح سجا دیا. سبحان اللہ. انصار صحابہ نے نبی کی آمد کی خبر پا کر ایسا اہتمام کیا جیسے عید پر ہوتا ہے. جو اچھا لباس میسر تھا وہ پہن لیا، بچوں کو بھی پہنا دیا، گھروں کو سجا دیا، محلوں بستیوں کو سجا دیا. سبحان اللہ. اے میلاد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجانے والوں، اپنی گلیوں، اپنی بستیوں، اپنے محلوں کو سجانے والوں، تم کوئی شرک و بدعت والا کام نہیں کر رہے ہو، صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اور ایک طرح سے یہ خدا پاک کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے دنیا کو سجایا، یعنی کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی اماں جان سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر ہاتھ بڑھاتی تو چھو لیتی، ہاتھ بڑھاتی تو چھو لیتی. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پر مزید گفتگو ہو. انشاءاللہ اسی عنوان کو آئندہ جمعہ کنٹینیو کیا جائے گا. آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئیں. انشاءاللہ سجانے کا کام اب شروع ہو جائے گا. سجاوٹ بہت سارے جگہوں پہ ہو چکی ہے اور بہت سارے جگہوں پر اب شروع ہونے والی ہے. تو اس حوالے سے میں یہی درس اور یہی پیغام مرکز اہل سنت حیدرآباد سے دینا چاہتا ہوں کہ خدارا نبی کی محبت میں، نبی کی آمد کی خوشی میں آپ سجانے کا کام کریں گے. کسی اور کو دکھانے کی نیت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، انہوں ایسی لائٹنگ لگائے اپن ایسی لگائیں گے، انہوں اتنے شارپیاں لگائے اپن اتنے شارپیاں لگائیں گے، انہوں اتنے پاور کینا لگائے اپن اتنے پاور کینا لگائیں گے. یہ کمپٹیشن، اپنے ہی بھائیوں سے کمپٹیشن، یہ نہیں. کمپٹیشن ہم کو نہیں کرنا ہے. محلوں کو سجاؤ کہ بستیوں کو سجاؤ کہ دکانوں کو سجاؤ کہ مکانوں کو سجاؤ، بس آپ کی یہی نیت ہونی چاہیے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہوتا ہے چراغا یا رسول اللہ. یہ نیت ہونی چاہیے آپ کی، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بتانا ہے کسی کو جتلانا ہے نہیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ مقصد، یہ نیت ہو. اور جگہ جگہ لنگر کھلائے جاتے ہیں، ضرور کھلاؤ، لیکن کھڑے
ہو کر کے نہ کھاؤ نہ کھانے دو. نبی کے نام کا لنگر اور نبی کی سنت کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے نام کا لنگر اور نبی کی سنت کے خلاف جا کر ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ آپ بیٹھنے کا انتظام کرو، دسترخوان بچھاؤ اور نیچے فرش پر بٹھا کر کھانا کھلاؤ. بہتر ہوگا کہ جو لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ان کو ٹوپی بھی فراہم کرو اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ بتا دو کہ بھائی جان کھانا پینا ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانپ کر ہونا چاہیے. سر پر ٹوپی پہنو یا رومال اوڑو، مگر ننگے سر نہ کھاؤ نہ پیو. یہ پیغام دو. بلکہ آداب اور سنت طریقہ بینر پہ لگا کے وہاں لگا دو تاکہ لوگ پڑھیں، کھائیں بھی اور سبق بھی لے جائیں وہاں سے. عمل کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. خوب سجاؤ، خوب سجاؤ، خوب سجاؤ. کسی کے بھی چھڑنے پر تم فکر مت کرو. ارے ان چھڑ رہا، چھڑنے والے کو اور چڑھاؤ، چھڑنے والے کو اور چڑھاؤ. اور یہی امام اہل سنت کی زبان میں دہراؤ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بہرحال خوب سجاؤ اور کسی کے ناراض ہونے کی فکر نہ کرو. جن کے قسمت میں خوشی نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ خوشی ایمان والوں کے حق میں رکھی ہے. اللہ نے میلاد کی خوشی نبی کے غلاموں کے حق میں رکھی ہے. تبھی تو کہا کہنے والے نے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.